اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس یہ جو پارہ ہے اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا، ٹھیک ہے، الفاظ لفظ وَإِذَا سَمِعُوا سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور جب وہ رسول کی طرف جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو وہ سنتے ہیں، اس سے مراد اس کے معنی یہ ہے۔ تو وَإِذَا سَمِعُوا لفظ سے اس پارے کا آغاز ہوا ہے، اس کا نام بھی وَإِذَا سَمِعُوا ہے، مصحف میں اس کا منشن ہوتا ہے، اور پھر اس میں کیا ہے، سورہ مائدہ ہے، اور اس کے بعد کی سورہ انعام کی 110 آیات ہیں، اور اس کی جو آغاز جس آیت سے ہو رہا ہے، آیت نمبر 83 سورہ مائدہ سے، تو پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس میں دراصل ایمان لانے والے عیسائیوں کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے، جو دراصل کلام اللہ کی تلاوت سن کر حق کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور دراصل یہ اس وقت جو آیت نازل ہوئی تھی جب حبشہ میں عیسائیوں کے بادشاہ نجاشی اور اس کے درباریوں کے سامنے حضرت جعفر رضی تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آیت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسوئے بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہ اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو دراصل یہ کیا تھے، ایمان لے آئے تھے۔ تو حبشہ میں دراصل جہاں مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے ہیں، اور دراصل وہاں پر نجاشی ایک بادشاہ تھا، یہ کرسچن تھا، عیسائی تھا، ابھی وہ ایمان نہیں لایا تھا، تو اس کی حکومت تھی، اور یہ عیسائی جو ہے نا کرسچن، پورا ملک جو کرسچنالٹی پہ تھا۔ تو دراصل یہ آیات حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں کے ہی بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ رضی تعالیٰ عنہ کو اپنا مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، مکتوب یعنی خط دے کر، جو انہوں نے جا کر اسے سنایا۔ تو نجاشی نے وہ مکتوب سن کر حبشہ میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے علماء اور عباد کو بھی یہ جمع کر لیا۔ پھر حضرت جعفر رضی تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت اور ان کی عبدیت اور رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ بڑے ہی متاثر ہوئے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور بہت روئے تھے، اور سب کیا ہے، وہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے ان کے سامنے حق واضح ہو چکا تھا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ ایمان لے آئے۔ آیات میں قرآن کریم کے سن کر ان پر جو اثر ہوا ہے، یہاں پر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں بعض مقامات پر اس قسم کی عیسائیوں کا ذکر ہے۔ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سے فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ نجاشی بادشاہ کا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ چنانچہ ایک صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی، جو دراصل غائبانہ طور پر تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو سن کر کے ہمیں رونا نہیں آتا ہے، قرآن کی آیت سن کر ہمارے دلوں میں نرمی نہیں، رقت نہیں طاری ہوتی ہے، تو دراصل یہ کیا ہے، دلوں کی سختی کی علامت ہے۔ اللہ کی آیات تو ایسی ہے جسے سن کر ایمان والوں کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے، دل کیا ہو جاتے ہیں، لرزا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ اس بات سے یہ سبق ملتا ہے یہاں پر، جو اس سے لیسن ہمیں ملتا ہے۔ تو آنسو کا جو نکلنا ہے نا، بہنا، دل کی نرمی کی علامت ہوتی ہے۔
اور جب کبھی بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے جو ایسے دوزخ کی آیات ہے، سزاؤں کی آیات ہے اور ڈراوے کی آیات ہے، تو کیا ہے، ہمیں ضرور ضرور رونا چاہیے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں رونا نہ آئے نا تو کم سے کم رونے جیسا منہ بنا لو. آپ دیکھیں یہ کب پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم اس جو وہاں تلاوت ہو رہی ہے ہمیں اس کے معنی معلوم ہو، ہے نا، تبھی تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے. ورنہ کچھ معلوم نہیں ہے تلاوت کیا ہو رہی ہے کیا، ہمارے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور انسان اس وقت جب ہمیں رونا چاہیے تھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رونے جیسا منہ بنا لو، وہاں پر اکثریت لوگ ہنسی مذاق ٹھاکے لگا رہے ہوتے ہیں. تو کتنی بڑی سرکشی کی بات ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو ضرور سمجھ کر پڑھے انسان. اور کم سے کم اگر پاسبل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور ہمت اور حفظ دیا ہے، تو قرآن کریم کا لفظی ترجمہ ضرور ضرور یاد کرے. تو یہاں پر ہمیں یہ مورل ملتا ہے کہ جب بھی اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتے ہیں، مومنوں کے دل کانپ جاتے ہیں. جیسے جو نجاشی جو بادشاہ تھا اس کا جو ہے کیفیت ہوئی سورہ مریم کی آیات سن کر کے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 84. اور ہمارے پاس کیا اجر ہے کہ ہم اللہ پر جو حق ہم پر پہنچ چکا ہے اس پر ہم ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا. چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے باغ عطا کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی دوزخی ہیں. اے لوگوں ایمان لائے ہو، جو وہ پاکیزہ چیزیں تم پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری بےہودہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن ان قسموں پہ ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوطی باندھ لی ہے. چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسطاً درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو یعنی بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑا پہنانا ہے، کیا ایک گردن آزاد کرنا ہے. پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے. یعنی اگر کھانا اور کپڑا نہیں دے سکتا تو پھر وہ اگر اس کی استطاعت نہیں تو پھر کیا کرے، 3 دن کے روزے رکھ لے. یہ کفارہ ہے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو. اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیاتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو. دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیکار کی یعنی بےہودہ کی جو قسمیں ہیں تمہیں نہیں پکڑ کرے گی. نہیں، جو عادتاً انسان کھاتا ہے بنا کسی نیت اور ارادے سے کھاتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے ارادتاً کوئی قسم کھائی ہے اور اس کو اگر وہ توڑتا ہے یا اس کو پوری کرتا ہے تو پھر کیا ہے، اس پر اس کی ضرور پکڑ ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، تم میں سے کوئی اگر ایسی قسم کو پورا کرنے پر زور دے جس سے اس کے گھر والے یعنی بیوی بچے وغیرہ کو نقصان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ گنہگار ہے بجائے اس کے کہ وہ ایسی قسم توڑ دے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کا کفارہ ادا کرے. بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6625 ہے. یعنی گناہ والی قسم اگر کوئی کھا بیٹھتا ہے، یعنی قطع تعلق کی قسم کھا بیٹھتا ہے، ایسی کوئی برائی والی قسم کھا بیٹھتا ہے، تو پھر اس قسم کو توڑ کر کے کیا کرے، انسان باہر آئے اس قسم سے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. اور جو عادتاً انسان قسم کھاتا ہے اس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. تو زیادہ مناسب یہی ہے کہ قسم نہ کھائی جائے. جیسے بہت سارے لوگ ہر وقت قسمیں کھاتے ہیں، اور قسم کھاؤ اپنے کو سچائی ثابت کرنے کے لیے یا اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے. تو بات میں کی قسم تو کھانی نہیں چاہیے پہلی چیز. لیکن اگر کوئی قسم اٹھا لے یا کھا لے تو اس کے بعد اسے مسئلے کا اگر بہتر جو ہے حل اگر اس کو مل جاتا ہے، سولوشن مل جاتا ہے، تو اسے اسی پر عمل کرنا چاہیے اور قسم کے بدلے کفارہ ادا کر دے. آیت نمبر دیکھیں 90. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا، آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل میں سے ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ تم پھیلا پاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو انما یعنی کہ آمنو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جو جوا ہے وہ کیا ہے، تمہارے لیے یہ سب چیزیں حرام ہیں. اور پھر والانصاب، اور پھر فال گیری کرنا یعنی فال نکالنا، اور تیر، یہ سب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والازلام رجسن، یہ سب کیا ہے، سب گندے کاموں میں سے ہیں.
ٹھیک ہے، تیر، پاسے، فال نکالا، یہ سب گندے کاموں میں سے ہے، من عمل شیطان، اور دراصل کیا ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، شیطانی یہ کام ہے، شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ ہو، بس تم اجتناب کرو، بس تم بچو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آخرت کی کامیابی اگر تم چاہتے ہو، ان تمام چیزوں کی جو فہرست ہے، تمہیں ان سب سے بچنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطانی کاموں کو حلال کرنے کی کوشش بہت ہی بری ہے، اسی طرح وہ حلال نہیں ہو جائیں گے اور حرام ہی رہیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ضرور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب، گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے، لیکن وہ کیا ہے، دراصل حرام ہے نا۔ بخاری کی حدیث ہے، باب نمبر 6 کا نمبر ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 91۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے۔ پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو۔ بس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول تو صرف کھول کر پہنچا دینا لازم ہے ان پر۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو کچھ کھایا پیا پہلے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں، پھر پرہیزگار ہی رہیں اور ایمان پر جمے رہیں، پھر وہ پرہیزگار ہی اپنائیں اور نیکی کریں، تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور تمہیں اس چیزوں سے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر شکار مارے تو جانور اس نے جو مارا ہے اسے اس کے برابر ایک جانور مویشی میں فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں گے۔ یہ فدیہ یعنی قربانی کے طور پر کعبہ پہنچایا جائے گا، اور اس کا جو کفارہ ہے چند مسکینوں کا کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بدل لے گا، اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ آیت 96 دیکھیے، تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہیں، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کعبہ جو حرمت والا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی حرمت دی گئی۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت 98، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے، لہٰذا اے عقل والو، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو تم پر وہ ظاہر کر دی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت حوصلے والا ہے۔ ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ آیت 104 دیکھیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہو اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہی ہوں۔ آیت 105، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے، جو شخص گمراہ ہو تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے میں سے دو انصاف والے گواہ بنا لو، یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو تو اور موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر کے قوم کے دو گواہ بھی کافی ہوں گے۔ پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو،
یعنی مسجد میں روک لو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے ہیں، اور چاہے کہ کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو، اور چاہے کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی نہیں چھپاتے ہیں، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گنہگار میں شامل ہیں۔ آیت 107 دیکھیے، پھر اگر پتہ چل جائے کہ یقیناً ان دونوں نے گناہ کا کام کیا ہے، تو ان دونوں کی جگہ دو اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہو، اور جو مرنے والے کے زیادہ قریب ہو، پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں، ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم سے کم اس بات پر ہی کا خوف کریں گے کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں جو ہے رد نہ کر دی جائیں، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آیت 109 دیکھیں، اس دن کا خیال کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، تو بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر، جب میں نے تجھے روح القدس یعنی حضرت جبریل امین کے ذریعے سے قوت دی تھی ماں کی گود میں، اور پکی عمر میں لوگوں سے وہ تو کلام کرتا تھا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر جو معجزات تھے یا انعامات تھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، جنہوں نے پیدا ہوتے ہی اپنی مطلب ماں کی گود میں ہی بالکل نیو برن بیبی تھے، اور لوگوں سے کلام کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے ان کو قوت دی تھی، اور وہ بالکل پکی عمر میں لوگوں سے کلام کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تو میرے حکم سے سارے گارے سے پرندے یعنی مٹی سے پرندے بنا کے جیسے مورت بناتا تھا، اور پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، یعنی کہ مٹی سے یعنی مٹی سے پرندہ بناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور اس میں پھونک مارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کیا ہو جاتا تھا، جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرے حکم سے ہوتا تھا، اور تو پیدائشی اندھے کو اور سفید داغ والے کی بیماری کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو اور میرے حکم سے زندہ کر دیتا تھا، زندہ نکال دیتا تھا نا، اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا، جب تو ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تھا، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، اور پھر بھی کہا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کہنے لگے یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے اور کچھ نہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے جو یہ معجزات دیے تھے، ان کو لوگوں نے جو کافرہ ہے، کفران اسلام ہے، تو انہوں نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 111، اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ ہے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ دراصل یہاں پر حواریوں کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب میں نے حواریوں کو الہام کیا تھا، ٹھیک ہے، تو حواریوں سے مراد دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور، اتباع کار، ٹھیک ہے، جنہوں نے ان کی اطاعت کی، اور جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے، ان کی تعداد، ان حواریوں کی جو تعداد تھی 10، تقریباً 12 جو ہے 12 یعنی 12 بیان کی جاتی ہے، اور وہی سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے الہام کیا، اور تو یہاں پر وحی سے مراد، یہاں پر وحی وہ وحی نہیں ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی، بلکہ الہام والی وحی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، بات کا دل میں آ جانا یا بات ڈال دی جانا، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور حضرت مریم علیہ السلام کو اسی قسم کا الہام ہوا تھا، جسے قرآن کریم نے وہیں سے تعبیر کیا ہے، لیکن الہام یعنی رسالت والی وحی یہاں پہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد وہ والی وحی یعنی بات کا دل میں ڈالا جانا۔ آیت 112 دیکھیں، اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو، اور اگر تم مومن ہو۔ وہ بولے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سکھائیں اور ہمارے دلوں کی تسلی ہو جائے، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ،
ہمارے رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، وہ ہمارے پہلے اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید یعنی خوشی کا موقع بن جائے، اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو، اور تو ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو کوئی بھی شخص کفر کرے گا تو میں ضرور اسے عذاب دوں گا، ویسا عذاب دوں گا کہ دنیا بھر میں کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں دیا گیا ہو، نہیں دوں گا۔ آیت 116 دیکھیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے پاک ہے تو، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، اور تو اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے۔ بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگراں تھا، اور تو ہر چیز کا نگراں ہے۔ آیت 118 دیکھیں۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو وہ بے شک تو ہی غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن یہی الفاظ دہرائیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمہیں یعنی لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو کچھ لوگوں کو بائی جانب یعنی دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر تو انہیں عذاب دے اللہ تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، تو ہی بڑی حکمت والا ہے۔ چاہے عذاب دے چاہے جنت دے، کیا ہے تیرے بندے ہیں نا۔ آیت 119 اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، جسے اکثریت بھلائے بیٹھی ہے، اور زندگی ایسے یہ چلی جا رہی، بس سب کچھ یہی دنیا ہے۔ اس دنیا کے لیے انسان سب کچھ کرتے ہیں، چالے چلتے ہیں، جھوٹ، مکاری، غیبت، چگلی، فریب، دھوکہ، رشوت، سب کچھ کرتے ہیں، اور ایسے جی چلے جا رہے جیسے دنیا کبھی ختم نہیں ہونی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ دن ہوگا جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ جو سچ بولتا ہے، جو سچ بات کہتا ہے، جس کے اعمال سچے ہیں، جس کا عقیدہ سچا ہے، جس کا ساری کی ساری زندگی سچائی پہ مبنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں کامیابی ہے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی جنتیں ہیں ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے لیے ہے جو سچے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہیں بھی جھوٹ نہیں ہے نا، تو سچ اپنی زندگی میں لائیں اور جھوٹ سے بچے، خواب کاہے مذاق میں ہی کیوں نہ جھوٹ ہو۔ اکثر یہ دیکھا کہ مذاق میں لوگ جھوٹ بولتے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، تو دیکھیں کیا ہے کس طرح سے جھوٹا انسان ہو رہا ہے نا۔ تو مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مذاق میں بھی۔ آیت 120 دیکھیں۔ آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہت اللہ کے لیے ہی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سورہ انعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا ہے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ یعنی اوروں کو برابر ٹھہراتے یعنی شرک کرتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 2۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا، یعنی کہ دنیا میں رہنے کا، زندگی اور موت تک کی کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس کے یہاں یعنی قیامت کا ایک مقرر وقت ہے، یعنی کہ ایک ٹائم مقرر ہے، یعنی جس دن کو قیامت کہتے ہیں ایک وقت مقرر ہے اس کا بھی۔ پھر تم شک کرتے ہو، یعنی اکثریت جو آج قیامت کا انکار کرتی ہے، آخرت کا انکار کرتی ہے، اکثریت اس سے بے پرواہ ہے، فکر نہیں ہے۔ مسلمان اور کوئی بھی اکثریت جو مسلمانوں کی وہ اسی سے بالکل بے پرواہ ہے
کہ قیامت قائم ہوگی، انسان جو آج کر رہا ہے اس کو حساب کتاب لیا جائے گا، اچھوں کی ان کی اچھائی اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن آج کیا ہے، سب بھلائے بیٹھے ہیں نا، اور بس زندگی ایسے گزارے کہ بس سب کچھ دنیا ہے اور آخرت نہیں قائم ہوگی۔ تو یہاں خطاب ہر انسان سے ہے جس نے آخرت کو بلا دیا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ مشرک ہو۔ تو مشرک تو کھلم کھلا کہتے تھے کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، کوئی بھی موت کی بات برائے زندگی نہیں ہے، بس ہماری زندگی موت جو کچھ بھی ہے یہی ہے، آخرت کوئی قائم نہیں ہوگی، حساب کتاب قائم نہیں ہونے والا۔ تو جو منکران اسلام ہیں، جو کفران اسلام ہیں، ان سب نے آخرت کا انکار کیا، اور آج خود امت مسلمہ آخرت کا انکار کرتی ہے اپنے عمل سے، زبان سے تو نہیں کرتی، اپنے عمل سے کرتی ہے۔ زندگی ایسے بتا رہی جیسے آخرت قائم نہیں ہوگی، ہر ایک کا جو ہے رشتوں کو توڑ دینا، زندگی میں ایسے کام کرنا کہ لوگ پریشان ہیں، گھروں میں فساد ہے، معاشرے میں فساد ہے، محلوں میں فساد ہے، پورا کا پورا جو ہمارا ملک ہے وہ فساد میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایسا یقین نہیں ہے، ایسا ان کے اندر وہ جو ہے نا، ایسا اس کو بھلا رکھا انہوں نے آخرت کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم پھر بھی شک کرتے ہو آخرت کے بارے میں۔ آیت 3 دیکھیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے آسمان اور زمین میں، وہ تمہاری چھپی اور ظاہری باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو یعنی کام کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ دراصل کہاں ہے، خود تو عرش پر ہے، یعنی اور اس کی شان اسی طرح وہ جس کی اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اور آسمان پہ سب سے اونچائی پر کہاں ہے، عرش ہے، سب سے اونچا عرش ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ان کا شان رحمت ہے۔ اور لیکن اپنے علم کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر بندے کے اتنے قریب ہے کہ جیسے اس کی شہرک یعنی کہ اس کی جان سے بھی زیادہ اپنے بندے کے قریب میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ بندوں کے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی بنا پر زمین پر یعنی دنیا میں رہنے والے ہر چیز کا علم ہے، یعنی اس کے علم اور خبر سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ البتہ کچھ گمراہ فرقے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کڑ کڑ میں ہے، لیکن یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ دیکھیے غیر مسلم کا بھی تو عقیدہ یہی ہے، کیوں کہتے ہیں ایشور کیا ہے، کڑ کڑ میں ہے، اسی لیے اس نے 33 کروڑ اپنے جو ہے نا کیا کیے ہیں، بھگوانوں کی عبادت شروع کر دی ہے۔ تو یہ کیا ہے، عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر عرش پر ہے، لیکن اپنے علم کی بنا پر اپنے بندے کے بہت قریب ہے، کہ جب بندہ ان کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4، اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جن سے انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو، ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ جلد ہی ان سے اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت پر ایمان لانا تمام انسانوں پر واجب ہے۔ آیت 6، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی ہیں، جیسے عاد قوم سمود، عاد قوم جو لوط ہے، قوم جو ہے نا فرعون ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، یہ تمام جو قومیں تھی اللہ نے ان کو ہلاک کیا اس لیے کیونکہ ان کی طرف جو رسول آئے ان کی بات انہوں نے نہیں مانی، آخرت کا انکار کیا اور توحید پر نہیں آئے۔ تو جب سرکشیں قومی ہو جاتی ہیں، کسی پیغام پہنچانے والے کی بات نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی ہی قومیں ایسی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی ہے، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارشیں نازل کی، یعنی کہ قوم عاد و قوم سمود تو ایسی قوم تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہت قوت والا، بہت طاقتور بنایا تھا۔ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ انہوں نے بڑے بڑے جو چٹان جیسے بڑے بڑے پہاڑ تھے ان کو پتھروں کو تراش کے انہوں نے اپنے گھر بلڈنگز بنائی ہوئی تھی، اتنی طاقت تھی۔ آج کے انسان ایک پتھر بھی نہیں ہلا سکتے نا، ان کو تو بڑی بڑی مشینیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے ان پر موسلادھار بارشیں کی ہیں اور نہریں بنائی ہیں جو ان کے نیچے بہتی تھی، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر نازل کرتے
پھر اپنے ہاتھ سے وہ اسے چھو کر دیکھتے تو کافر کہتے کہ وہ تو یہ ضرور یہی کہتے یہ تو خلا جادو ہے، یعنی کہ کفار مکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھے آس پاس کے علاقے میں، تو مکہ والے کہتے تھے کہ اے رسول آپ ہمارے پاس نا لکھی ہوئی کتاب لے آئیے، تب ہم آپ کی رسالت کا یقین مانیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کا یہاں پہ جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کی طرف کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل فرماتے تب بھی لوگ اسی کو یہی کہتے، یہ تو جادو ہے۔ جس کو ماننا ہوتا ہے وہ ایسے ہی مان جاتا ہے، اور جس کو نہیں ماننا ہوتا اس کے سامنے لاکھ معاوضہ اور سب کچھ آپ کر کے دکھا دے لیکن وہ نہیں مانیں گے، جیسے کفار مکہ تھے۔ آیت 8 دیکھیے، اور ان کافی لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 9 ہے، اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، اور ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب سے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے تم زمین میں گھومے پھرو، پھر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، یعنی جنہوں نے رسول کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کے پیغامات کو جھٹلایا، جنہوں نے توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بات کو جھٹلایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکہ والوں سے کہہ دیجئے تم ذرا زمین میں گھوم پھر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ آیت 12 دیکھیں، اور ان سے پوچھیے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے، کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور آزمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، یعنی کہ لازم کر لیا ہے، لکھ لیا ہے اس نے اپنے نفس پر رحمہ اور رحمت کو۔ تو کیونکہ نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑے رحمان ہیں، رحیم ہیں، مسلسل اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہیں، ان کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، اور زمین پر صرف ایک حصہ اتارا، ایک حصہ، اور اس ایک حصے کی بدولت مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی اپنے خور اپنے بچوں کو نہیں لگنے دیتی ہے کہ کہیں اسے اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ بخاری کی حدیث نمبر 6000۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا ہوگا، جانور ہیں، عقل ہے، بالکل چھوٹی سی، لیکن کیا ہے، مائیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو کیسے دودھ پلاتے ہیں نا، اپنے مامتا دکھاتی ہے ان کے۔ آپ بچوں کو دیکھیں، ایک چھوٹی سی کیٹ ہو اور مطلب اس کی، اور پھر اس کے چھوٹے بچے ہوں، تو جو بلی ہے وہ اپنے بچوں کو ٹچ نہیں کرنے دیتی ہے، کوئی چھو نہیں سکتا ان کے بچوں کو، اتنی محبت کرتی ہے ایک بلی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، پیارے پیارے، ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جانور تک کی اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، یہ اس ایک حصے کی وجہ سے ہے، اللہ کی ایک حصے کی رحمت کی وجہ سے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کو، یعنی کائنات کو مکمل طور پر اپنی کتاب میں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے، تو اس میں لکھ لیا بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 3194 ہے اس کا نمبر، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس کتاب میں لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت میری غضب پر غالب آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو غضب ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے تو ہے نا کہ کتنا بھی گناہ ہو جائے، کتنا بھی گناہ ہو جائے، معافی مانگنا نہ چھوڑیں، معافی مانگنا نہ چھوڑیں، اور ہاں گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، ہاں لیکن ہزار بچنے کے باوجود بھی انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ نہیں اللہ ہمیں کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر چیز پر چھائی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو معاف کر دیتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں، انشاءاللہ سب کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے، اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا، اور وہ کیا ہے، شرک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی نے کسی اور کی جو ہے شریک کیا عبادت میں، اور کیسے بھی جرم ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، بس کیا ہے لیکن
توبہ انسان کرتا رہے، اللہ کے آگے معافی مانگتا رہے، جیسے ہی احساس ہو کہ واقعی میں ہم سے یہ غلط کام ہو گیا، فوراً اس کو توبہ کرنی چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو رجوع کرنی چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 13، رات اور دن میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جا سکتا۔ کہہ دیجئے، یعنی کہ ایک معبود کی ویکنیس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، مطلب معبود جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اوروں کو، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ، تو جو ان کے بنائے ہوئے معبود ہیں ان کی ویکنیس کیا ہے کہ ان کو چڑھاوے چڑھاتے، کھلاتے ہیں، ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مندروں میں یا آستانوں پہ کیا تبرک چڑھاتے ہیں، پرساد چڑھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے معبود تو وہ ہے جو کیا ہے، وہ تو دوسروں کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا ہے۔ تو تمہارے کیسے معبود ہے؟ تم چڑھاوے چڑھا رہے ہو، کھانے کھلا رہے ہو، پھل چڑھا رہے ہو، دیگے چڑھا رہے ہو، یہ چیز چڑھا رہے ہو، وہ چیز چڑھا رہے ہو نا۔ معبود تو الہ تو وہی ہے جو دوسروں کو صرف کھلاتا ہے لیکن وہ لوگوں کا نہیں کھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا، اور آپ مشرکوں میں سے نہ شامل ہوئیے، یعنی کہ آپ کیا ہیں، اور آپ مشرکوں میں شامل نہ ہو جائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 15، کہہ دیجئے کہ بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن سے۔ اس دن جس دن شخص سے عذاب ہٹا دیا جائے گا اور یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا، اور یہی واضح کھلی کامیابی ہے، یعنی کہ جو قیامت کے دن جس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہٹ گیا، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ گیا، یقیناً اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، تو دراصل کیا ہے، یہی کامیابی ہے، کھلی ہوئی کامیابی ہے، فوز المبین۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 17، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے کہ وہ خوب حکمت والا ہے، نہایت مہربان ہے، نہایت باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اور میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس کو وہ یہ پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ کہہ دیجئے یہ گواہی نہیں دیتا، کہہ دیجئے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل، یعنی کہ یہودیوں کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، ان کی کتاب میں کیونکہ نشانیاں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ان کا انکار کیا صرف حسد اور بغض کی بنا پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جو لوگ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم خیال کرتے تھے؟ پھر اس پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے ہمارے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیے وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گڑتے تھے، جھوٹ گڑیں گے، اور جنہیں وہ معبود بنا لیتے تھے سب گم ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے، اور ان کے کانوں میں رکاوٹ ڈال دی ہے، اور اگر وہ ساری نشانی دیکھ لیں تو وہ بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کہتے تھے اساطیر الاولون ان ھذا الا اساطیر الاولون، یہ کچھ نہیں سوائے پہلوں کی کہانیاں کے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پہنچا رہے تھے لوگوں کو، کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کی آیات پہنچا رہے تھے، تو اس قرآن کریم کو ان لوگوں نے ایسا کہا کہ یہ کیا ہے، پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ آیت 26 دیکھیں، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور ہے، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ میں کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا
تو ہم اپنے رب کی نشانیاں تو ہرگز نہ جھٹلاتے اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے. یعنی کہ یوم الحسرہ، یعنی قیامت کیا ہے؟ حسرت کا دن ہے. تو جب قیامت واقع ہو جائے گی، جب انسان کو اپنی برائی کا صلہ مل جائے گا، اچھوں کو اپنی اچھائیوں کا صلہ مل جائے گا، تو برے لوگ آرزویں کریں گے، تمنائیں کریں گے، اور وہ جب دیکھیں گے آگ میں جب وہ جانے والے ہیں، جھونکے جانے والے ہیں، تو کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا. تو ہم ساری زندگی اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھ کے پڑے رہتے اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک ٹھہراتے، یا اللہ تعالیٰ کی ہم کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتے، یا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی نافرمانی کا کام نہیں کرتے، اور ہمیشہ ہم رسول کی اطاعت کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے. تو پھر کیا ہے؟ لیکن کوئی بھی موقع نہیں دیا جائے گا، چاہے جتنی لمبی لمبی انسان آرزو کر لے، خواہش کر لے. جو کرنا ہے بس ابھی، جو کرنا ہے موت سے پہلے پہلے ابھی. موت واقع ہو گئی، ساری مہلت ختم. آیت 28 دیکھیں. نہیں، بلکہ ان کے وہ کرتوت ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے. یعنی چھپ چھپ کر سارے انسان گناہ کرتا ہے نا، اور کچھ لوگ اعلانیہ بھی کرتے ہیں. تو جو کچھ بھی انسان کرے گا سب کچھ وہاں پالے گا اس کو، اس کا صلہ. اور اگر وہ انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو وہ تب بھی وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں. یعنی وہاں تو بڑی بڑی آرزو کرتے، لیکن واپس جب آتے تو کیا کریں؟ پھر اپنی نافرمانیوں میں، گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے. آیت 29 دیکھیں. اور وہ کہتے تھے کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. اس طرح سے انہوں نے آخرت کا انکار کیا. آیت 30. اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں گے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ ایک سوالیہ انداز ہے. تو وہ کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب، قسم ہے کہ رب کیا، اے ہمارے رب کی قسم تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر تم عذاب کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم نے کیا کیا؟ کفر کرتے تھے، تم نے انکار کیا تھا. آیت 31. بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں، یعنی نقصان میں ہیں، جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا. یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ گئی تو وہ کہیں گے افسوس ہے، ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہو گئی، یعنی غلطی کیسی ہو گئی، اور وہ ہم اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. خبردار، بہت برا ہے وہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، یعنی قیامت کو وہ نہیں مانتے تھے. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ملنا بھی نہیں پسند کرتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں. یہ بخاری کی حدیث نمبر 6508 اس کا نمبر ہے. دیکھیں آیت نمبر 32. اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بالکل واضح بات بتا دی گئی کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، صرف اور کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ چوراہوں پہ، نکڑ پہ کچھ مداری والے ہوتے، کچھ کھیل تماشے والے ہوتے، کچھ بائسکوپ والا پہلے چلتا تھا. آج کل کے تو بچے بائسکوپ جانتے نہیں ہیں. تو بائسکوپ لے کے چلتا تھا ایک پٹارا ایسا، اس میں کچھ ایسی دوربینیں ایسی ہوتی تھی جو اس میں وہ کچھ دیر کے لیے وہ پڑھتا جاتا تھا اور وہ تماشا دکھاتا جاتا تھا. تو بس دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. بس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ انسان اس میں کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بزی رکھتا ہے، مزے کرتا ہے اور انجوائمنٹ کرتا ہے، پھر لوٹ کر کے اپنے حقیقی گھر کی طرف چلا جاتا ہے. تو دنیا کی زندگی بس ایسے ہی ہے. جو یہاں پہ آ کے رنگینیوں میں کھو گیا، جس نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، اور کیا ہے، جس نے اپنا مقصد نہیں پہچانا، تو یہ زندگی کیا ہے، اس کے لیے دھوکے کا سامان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا دنیا کی زندگی کیا ہے، تو بس کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور بتا دیا، یاد دلا رہے اللہ تعالیٰ کہ آخرت کا گھر کیا ہے. آخرت کا گھر ہے، یہ تمہارا حقیقی گھر نہیں. آخرت کا گھر کیا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہوگا جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا ہے، پرہیزگاری اختیار کی ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی پوری گزاری ہے. ٹھیک ہے، ڈر اور خوف، ان دونوں کے ساتھ ایک بندہ مومن کو زندگی گزارنی ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 33. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے
جو وہ کہتے ہیں، پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں، تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ تعالیٰ قیام کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یقیناً ان کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 35۔ اور اگر ان لوگوں کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار ہوتا ہے، تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے تو آپ زمین میں کوئی سورج یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جہاں تک مردہ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا، پھر انہیں اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو کہہ دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ہیں۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار اور اپنے اور کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں پر یعنی پنکھوں پر اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس سے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے ان لوگوں سے۔ آیت 41، بلکہ تم تو صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو وہ عمل کرتے تھے ان میں شیطان نے ان کے لیے کشش پیدا کر دی، یعنی کہ اٹریکٹیو بنا دیا شیطان نے گناہوں کو۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ ناامید ہو کر رہ گئے۔ آیت 45 دیکھیں۔ پھر اس قوم کی جڑ کاٹ ڈالی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہیں یہ چیز لا دے؟ دیکھیے کس طرح ہم آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ کہیے، اگر تم اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک تم پر آ جائے یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ، کیا ظالموں کے لیے کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو، پھر بھی جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو مستقبل یعنی فیوچر میں یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا انہیں نہیں اندیشہ ہوگا، اور اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ وہ چھوڑ آئے ہیں، یعنی دنیا میں آسانیاں، راحت، آرام وہ حاصل اگر نہیں کر سکے تو اس پر وہ غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ نہ دونوں جہانوں میں ان کا ولی اور کارساز اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے، یعنی ان کو نہ پاسٹ کا غم نہ فیوچر کا کوئی غم، دونوں جگہ وہ کیا ہوں گے، ان کو کوئی بھی نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت 49 دیکھیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کیا کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے، کیا نابینا یعنی اندھا اور بینا یعنی دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیے جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور صرف خارج کرنے والا نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری یعنی نیکی کا رستہ اختیار کر لیں۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اپنے رب کا چہرہ اور اس کی رضا وہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر مسکین صحابہ کی بات ہو رہی ہے
اہل مکہ نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی مجلس سے ان غریب مسکین محتاجوں کو ہٹا دیجیے، جب یہ ہٹ جائیں گے تب ہم آپ کے پیغامات، آپ کی بات سننے آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیسیزن لے دیتے کہ واقعی میں ان کو ہٹا دے تو شاید بڑے بڑے مکہ کے جو سردار ہیں یہ سب ایمان لے آئیں۔ تو اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ آیت نازل فرما دی کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریے گا جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کا چہرہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، تو ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں ہے۔ پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت 53۔ اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ نہیں جانتا ہے؟ اور جب وہ لوگ اپنے پاس آئیں یعنی آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یعنی انہیں خوشخبری دے دیجئے فضل اور احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر جو رحمت کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے یعنی نادانی سے برا عمل کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ یہاں پہ توبہ کی شرائط بتائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کو کرنا ہے کہ سب سے جو پہلے اسے اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے اس کو پلٹنا ہے، پھر اس کو وہ کام چھوڑنا ہے جو اس نے کیا تھا اپنی یعنی اصلاح کرنا ہے۔ اصلاح مانے وہ جو گناہ جس میں وہ اس نے کیا تھا اس کو وہ چھوڑ دینا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 55۔ اور ہم اسی طرح آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری اچھاؤں کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح یعنی روشن و کھلی دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلا دیا ہے۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، فیصلہ کا سارا اختیار تو اللہ ہی کو ہے، وہی حق بات بیان کرتا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس سے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا ہو چکا ہو گیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی و تری میں ہے، اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا یعنی اللہ نہ جانتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا کیونکہ علم ہے بہت زیادہ باریک بین ہے۔ زمین پر گرنے والا پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کی خبر ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو، اور کوئی تر چیز کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی نہ گئی ہو۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، یعنی نیند کو کیا ہے موت سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ نیند کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کچھ تم دن میں کرتے ہو، جو کچھ تم دن میں کرتے ہو پھر دوسرے دن تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تم زندگی کی مقرر مدت کو پوری تمہاری ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تمہاری زندگی جتنی لکھی ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندگی دیتے ہیں موت کے بعد، یعنی ایک چھوٹی نیند کے بعد تمہیں جو مطلب کہ جو موت صغرا ہے، نیند کو موت صغرا کہا گیا ہے، تو اس کے بعد جب انسان جاگتا ہے تو وہ کیا ہے زندگی مقرر کرنے کے لیے تاکہ اس کی جو حقیقی موت ہے اس تک کی وہ پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے تاکہ زندگی کی جو مقررہ وقت ہے مدت پورا ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 61۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، یعنی کہ محافظ یہاں پہ جو لفظ ہے حفاظتاً آیت 61 میں، تو حفظہ یعنی کہ محافظ فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو ایک موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہاں پر وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اچھے اور برے عمل لکھتے ہیں۔ آیت 62 دیکھیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے، خبردار فیصلہ کا سارا اختیار اسی کو حاصل ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے روتے فریاد کرتے ہوئے چپکے چپکے پکارتے ہو
کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں یعنی شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو، یعنی کہ شرک کرتے ہو۔ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے۔ آیت 65 کہہ دیجئے کہ وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں سے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسری کو طاقت عطا یعنی کہ طاقت کا مزہ چکھائے، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے، اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلا دیا ہے، حالانکہ یہ کیا ہے، حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پر نگراں یعنی کہ محافظ ذمہ دار نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے، اور جلد ہی تم سب جان لو گے۔ آیت 68 دیکھیے، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی یعنی کہ برائی اور بیہودہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالموں کے پاس مت بیٹھیے۔ آیت 69 ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ پرہیزگاری یعنی نیکی کا راستہ اختیار کر لے۔ آیت دیکھیں 70 اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ یعنی کہ جان کی بخشش کا معاوضہ دے دیں، فدیہ یعنی جان کی بخشش کا معاوضہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فدیہ دے دے تو بھی وہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، اور جو وہ کفر کرتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ آیت 71 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکارے جو ہمیں نفع نہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین سے میں بہکا دیا ہو، وہ زمین میں حیران پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی جو ہیں اسے سیدھی راست کی طرف بلاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں۔ آیت 72 اور یہ کہ نماز قائم کرو، اس اللہ سے ڈرو وہی جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی اللہ سے ڈرو جہاں پہ تمہیں کیا ہے واپس لوٹنا ہے۔ آیت 73 اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو سب کچھ کیا ہے یعنی کہ حشر برپا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ قول اسی کا حق ہے، جس دن سور پھونک دیا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی، وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ آیت 74 اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو، بے شک تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑا دیکھتا ہوں میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو تبلیغ کی تھی، یعنی کہ سب سے پہلے جو تبلیغ انسان کو کرنی چاہیے کہاں سے، اپنے گھر سے شروعات کرنی چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی کہاں سے، اپنے گھر سے، اور اپنے باپ کو نصیحت دی انہوں نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا جو نام تھا وہ آزر تھا، ٹھیک، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو اپنی قوم کی طرح مشرک اور گمراہ تھے وہ، اور انہوں نے ان کو گمراہ پایا، چنانچہ دوسرے مشرکوں کی طرح وہ بھی جہنمی میں ہوں گے۔ تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملیں گے جس کا چہرہ سیاہ اور گرد غبار میں چھپا ہوا لت پت ہوگا، تو ابراہیم ان سے کہیں گے کیا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کیجیے، تو آزر کہے گا یعنی ان کے بعد والد کہیں گے آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے عرض کریں گے اے رب تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے حشر کے دن رسوا نہیں کریں گے، تو اس سے زیادہ کیا ہے کہ ذلت اور رسوائی ہوگی، تو میرا باپ ذلیل اور رسوا ہے، تو وہ تیری رحمت سے محروم ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے،
پھر فرمائیں گے اے ابراہیم اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو، تو دیکھو تو ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھیں گے کہ نجاست یعنی گندگی سے لتھڑا ہوا ایک بجو ہے جسے ٹانگوں سے پکڑا جائے گا اور جہنم کی میں اندر جھونک دیا جائے گا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 3350، یعنی کہ ان کے جو والد کو ان کا پورے جو ہے جسم چینج کر دیا جائے گا۔ بجو ایک طرح کا جانور ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہے، گندگی میں لتھڑا ہوا، یعنی کہ ان کے باپ کو دوسری جانور میں تبدیل کر دیا جائے گا اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، اور ابراہیم کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے پیارے جو ان کے جو محبوب تھے، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تھا، اور توحید کے علم بردار تھے، حنیف تھے، یکسو تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت مقامات پر ان کی تعریف فرمائی، لیکن ان کے باپ وہ کیا تھے؟ مشرک تھے۔ تو بیٹے کا نبی ہونا اور خلیل اللہ ہونا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے ایک مشرک پر جنت کو کیا ہے؟ حرام کر دیا ہے، کافروں پر جنت حرام ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، رسول کو جھٹلایا اور کفر کیا، اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا، تو اس سے شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 75۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہی دکھاتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارے کو دیکھا۔ ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں میں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو یہ کہا کہ یہ شاید میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا یعنی چھپ گیا تو اس نے کہا، یعنی ابراہیم نے کہا اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں اسی اللہ کا پرستش یعنی عبادت کرتا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، اگر میرا رب جو کچھ چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا پھر تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور میں ان سے کیوں ڈروں جن سے تم شریک ٹھہراتے یعنی جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات پر سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ بس دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو۔ آیت 82 دیکھیں، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا یعنی گڑمٹ نہیں کیا، تو وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جسے چاہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور ہم نے اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو، اور ان سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی، اور کچھ کو ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے تھے وہ سارے کے سارے برباد ہو جاتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء کا نام لے کر کے گنا دیا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی عمل کیا ہوتے؟ برباد ہو جاتے۔ آیت 89 دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی تھی۔ اب اگر یہ لوگ ان سے انکار کرتے تو بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کی ہے کہ وہ ان کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔ یہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، لہٰذا آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔
اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجئے کہ پھر وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جسے موسیٰ لائے تھے، جو تمام انسانوں کی روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم متفرق یعنی اوراق میں نقل کرتے ہو، ان میں سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو تم نہ تمہیں حاصل کرتے، نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، تو کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وہ اپنی نکتہ چینیوں پر یعنی بکواس میں کھیلتے رہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 92۔ اور یہ کتاب ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی، اس سے پہلے آئی تھی، تاکہ آپ ام القری یعنی مکہ والوں اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت 93 دیکھیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے اور وہ یہ کہے کہ مجھ پر وہی یعنی کہ وہی نازل ہوتی ہے، وہی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وہی نازل نہیں کی گئی ہے۔ اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل نہیں اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، کاش آپ ظالموں کو دیکھیں کہ جب ان کی موت کی سختیوں میں وہ گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب ہے، آج تمہیں کیا ہے، ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ نہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر یعنی کہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی کہ کچھ لوگوں نے ایسا دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ رسول ہیں، ان کے اوپر بھی کیا ہے، وحی آتی ہے، جھوٹ، مکاری، فریب، لوگوں کو دھوکہ دینا۔ تو جب ایسے لوگوں پر ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کے پر اسی وقت سے قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے قبر کے عذاب پر دلیل حاصل ہوتی ہے، جو کیا ہے، موت کے بعد سے لے کے اور قیامت تک کی کے جو بیچ کا وقت ہے وہ عالم برزخ ہے، تو اسے قبر کا کہتے ہیں۔ قبر کے عذاب میں کچھ لوگ ملوث ہو جائیں گے، تو جو موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس آیت سے قبر کے عذاب پر دلیل حاصل کی گئی جو برحق ہے۔ اسی طرح سورہ مومن کی آیت میں آیت 45 اور 46 کو بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب کیا ہے، برحق ہے، جس میں آل فرعون کے عذاب کا بھی ذکر ہے، یعنی قبر کا عذاب ان کے اوپر بھی ہے۔ تو یہ آیت قبر کے عذاب کے بارے میں بالکل واضح اور بالکل واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبر دراصل کیا ہے، آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جس نے اس سے نجات پالی اس کی اگلی جو منزلیں ہیں وہ بھی کیا ہے، آسان ہو جاتی ہیں، اور اس منزل میں نجات نہ ملی جس کو، اس کے لیے کیا ہے، اگلی منزل بھی سخت ہو جاتی ہے۔ الیوما یعنی لفظ کی میننگ کیا ہے، آج، اور الیوما سے مراد روح قبض کرنے کا دن ہے، اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ جس کی شروعات قبر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ عذاب قبر کیا ہے، برحق ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ ہی اس بات کے کہنے کی کوئی معنی نہیں کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے پہلے، یہ ایک درمیانی کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت تک کی کا وقت ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، چاہے اسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، یا اسے کسی نے جلا کر راکھ بنا کر اڑا دیا ہو، قبر میں یا دفنایا گیا ہو، یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تبارک تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ تو قبر دراصل کیا ہے، انسان کی جو پہلی منزل ہے وہ کیا ہے، قبر ہے، اور قبر کے بارے میں صحابہ بہت فکر مند رہتے تھے، بہت ڈرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ قبر کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ قبر اور آخرت کو جب یاد کرتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی رونے کی وجہ سے۔ وہ قبر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ اللہ میرا کیا ہوگا، اللہ میرا کیا ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے تقوی والے لوگ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، بڑی بڑی جنگوں میں گئے، قبر کی عذاب سے ڈر کے وہ رو رہے ہیں نا۔ اور آج ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم بے فکر رہتے ہیں،
یہ صحابہ ایسے تھے، انہوں نے سب کچھ کیا پھر بھی وہ ڈرتے تھے، ساری نیکیاں کمائی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں نازل فرمایا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، عشرہ مبشرین کا ان کو ٹیگ لگا، ان کو اتنا بڑا آنر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور دنیا میں ہی جنت کی ان کو بشارتیں مل گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے موت کی اور برزخ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سنا تو وہ خواہش کرنے لگے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، بس میرا حساب نہیں ہوتا۔ تو یہ صحابہ تھے۔ اتنا تقویٰ تھا ان کے اندر، اتنا آخرت کے بارے میں وہ غور فکر رکھتے تھے، اپنی آخرت کی وہ تیاری میں بزی رہتے تھے۔ لیکن آج ہم سب صرف اور صرف اپنی دنیا کی تیاری میں بزی رہتے ہیں۔ ہمارا جو سویرا ہوتا ہے دنیا کی فکر، رات ہماری ہوتی ہے تو بس دنیا کی فکر رہتی ہے، آخرت کی کسی کو کوئی فکر نہیں رہتی، قبر کی کسی کو کوئی ٹینشن نہیں رہتی ہے۔ لیکن یہ صحابہ تھے اور وہ ہر وقت قبر کے بارے میں ٹینشن میں رہتے تھے۔ وہ سوچتے تھے اللہ ہم ایسا کیا عمل کریں کہ بس اللہ ہمارا قبر کا عذاب نہ ہو، بس ہم کو اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، ہے نا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 94، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے تھے، یہ وکیل ہیں، یہ ہماری سیڑھی ہیں، یہ ہمارا سفارش کرا دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم آج سے تمہارے سامنے اکیلے آئے ہو، اور جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ کیا ہے، تمہارا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، ان سے تمہارا تعلق تو یقیناً ٹوٹ گیا ہے، اور وہ تو تم سے کہیں کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنے معبود سمجھتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت 95 ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے، چنانچہ تم کہاں بہکائے جاتے ہو، وہ صبح کی روشنی کو نکالتا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور سورج اور چاند کے وقت کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ سب بہت زبردست خوب علم والے کا اندازہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم اس کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پاؤ۔ تو یہاں پر دراصل ستارے بنانے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے مقصد بتایا ہے کہ پہلا مقصد کیا ہے، یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے انسان کو راستوں کی معلومات ہو جائے، چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے وہ زمینی راستے پر ہو، تو اس انسان جو ہے ستاروں کے ذریعے سے راستے کی اس کو معلومات ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم کی اور بھی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرا مقصد اس کا کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں کی اس کو زینت بنایا ستاروں کو، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ شیطان کو مار بھگانے کا یہ ذریعہ ہے، یہ ستارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 مقاصد ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور اس کے ذریعے سے اپنے فیوچر کا حال جاننے کی کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کے اس سے مقصد سے اسے نکالتا ہے تو یہ کیا سب بدعت ہے، شرک ہے، ایک شرک کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ ستاروں کے ذریعے سے انسان فیوچر کا حال جاننے کی کوشش کرے اور اپنی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو یہ سب کیا ہے، شرک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وہی جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور طریقے اندھیروں میں رہ پاؤ، یقیناً ہم نے اپنی آیتیں ان علم والوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہے، اور وہی جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، چنانچہ ہر ایک کے لیے ایک قرار کی جگہ ہے، یعنی اس کی قبر، اور ایک امانت کی جگہ ہے، یعنی سپرد کیے جانے کی جگہ، یعنی کہ اس کی قبر، اور ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہے جو سمجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے ہری بھری کھیتی اگائی جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے شگوفے یعنی گچھوں سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن سے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مگر ہر ایک کی خصوصیات یعنی خاصیتیں الگ الگ ہیں۔ یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پھل پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور
لوگوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے علاوہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لی ہیں۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہی آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آیت نمبر 102، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ آیت 103 دیکھیں۔ اس کو نگاہیں پا نہیں سکتی ہیں، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین ہے، بہت باخبر ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، چنانچہ جس نے بصارت سے کام لیا، یعنی سمجھ سے کام لیا، تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اور کہہ دیجئے میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ اور ہم آیتوں کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے تاکہ کافر یہ کہیں کہ تو نے پڑھ لیا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس طرح یعنی حقیقت کو واضح کر دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وحی کی پیروی کریے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں لوگوں کی طرف دھیان نہ دیجیے۔ آیت 107 دیکھیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم ان کو گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو کشش پیدا کر دی ہے، اور انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا کہ کیا وہ یہ کچھ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائی ہیں، اور اگر ان کے پاس مخصوص نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں پر نگاہوں کو پھیر دیں گے، جس طرح یہ پہلی بار یعنی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں اس کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔